ابتدا میں صرف اللہ تعالیٰ تھا اور کچھ نہ تھا۔ اس نے کائنات بنانے کا ارادہ فرمایا اور آسمان زمین اور تمام مخلوقات کو وجود بخشا۔ سب سے پہلے نور پیدا ہوا۔ اللہ نے آسمانوں میں فرشتے بنائے جو ہر وقت اس کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ یہ فرشتے نور سے بنے تھے اور ہر حکم کی فوری تعمیل کرتے تھے۔ جنت بھی آباد تھی۔ اسی دوران اللہ نے جنوں کو بھی پیدا کیا جو آگ سے بنے تھے۔ انہی جنوں میں ایک بہت عبادت گزار جن تھا جس کا نام عزازیل تھا، جو بعد میں ابلیس کہلایا۔ عزازیل نے اتنی عبادت کی کہ اللہ نے اسے فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور خود کو بہت بڑا سمجھنے لگا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک بڑی خبر سنائی، فرمایا کہ میں زمین پر ایک نئی مخلوق بنانے والا ہوں جو میرا خلیفہ یعنی نائب ہوگی اور زمین کا نظام چلائے گی۔ یہ سن کر فرشتوں نے ادب سے عرض کیا کہ اے اللہ، کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تو ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتے یہ سن کر خاموش ہو گئے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیا۔ اب اللہ نے اپنا منصوبہ شروع کیا۔ اللہ نے زمین سے مٹی اٹھانے کا حکم دیا۔ مختلف فرشتے آئے لیکن زمین نے روتے ہوئے اللہ کی پناہ مانگی۔ آخر کار ملک الموت نے مٹی اٹھائی اور اللہ کے پاس لے گیا۔ زمین کے مختلف حصوں سے سرخ، سفید اور سیاہ مٹی لائی گئی۔ اس لیے آج دنیا میں انسانوں کے رنگ مختلف ہیں۔ یہ تنوع اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس مٹی کو گوندا اور ایک خوبصورت انسانی پتلا تیار کیا۔ یہ پتلا بہت حسین اور مکمل تھا لیکن ابھی اس میں روح نہیں تھی۔ پتلا کچھ مدت تک بے جان پڑا رہا۔ فرشتے اسے دیکھنے آتے اور حیران ہوتے۔ ابلیس بھی آیا اور اس نے پتلے کے اندر جھانکا اور کہا، یہ کھوکھلا ہے، اس سے ڈرنا کیا؟ ابلیس نے اسی وقت اپنے دل میں ٹھان لی کہ اگر اللہ نے اسے مجھ سے برتر کیا تو میں اسے تباہ کر دوں گا۔ تکبر کا یہ بیج اس کے دل میں پہلے ہی پڑ چکا تھا۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا جب اللہ نے پتلے میں روح پھونکی۔ روح جہاں سے گزری وہاں زندگی آتی گئی، آنکھیں کھلی، کان سننے لگے اور جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ روح جب ناک میں پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ انہوں نے فوراً الحمدللہ کہا۔ اللہ نے جواب دیا، یرحمک اللہ، اور یوں یہ پیاری سنت قائم ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام مکمل انسان بن کر کھڑے ہوئے۔ وہ بہت لمبے اور نہایت خوبصورت تھے۔ ان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا اور ان کی آنکھوں میں عقل و شعور تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو علم عطا فرمایا۔ انہیں تمام چیزوں کے نام اور ان کی خصوصیات سکھائی گئیں۔ وہ علم تھا جو کائنات کی کسی مخلوق کو نہیں ملا تھا۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں اور پوچھا کہ بتاؤ ان کا نام کیا ہے؟ فرشتے عاجز ہو گئے اور بولے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جو تو نے دیا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم بتاؤ۔ حضرت آدم نے ہر چیز کا نام بتا دیا۔ فرشتے حیران رہ گئے اور سمجھ گئے کہ یہ مخلوق واقعی بہت خاص ہے۔ اللہ نے فرمایا، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتے نے اللہ کی حمد بیان کی اور حضرت آدم کی فضیلت کا دل سے اعتراف کیا۔ اب اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ تعظیم کا سجدہ تھا جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں کیا جانا تھا۔ سب فرشتے فوراً جھک گئے۔ لاکھوں فرشتوں نے ایک ساتھ حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ ہر طرف سجدے میں جھکے ہوئے فرشتے تھے۔ یہ منظر انتہائی عظیم اور تاریخی تھا، لیکن ایک ہستی سیدھی کھڑی رہی۔ وہ ہستی ابلیس تھا۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تکبر اور غرور نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سرکشی پر اتر آیا تھا۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس نے روکا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے بے شرمی سے جواب دیا اور اپنی بڑائی بیان کرنے لگا۔ ابلیس بولا، میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ آگ مٹی سے افضل ہے۔ یہ اس کا پہلا کھلا گناہ اور سب سے بڑی غلطی تھی۔ اللہ نے فوری فیصلہ سنایا اور ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ اس پر لعنت کی گئی۔ وہ جو کبھی عزازیل تھا اب ابلیس اور شیطان مردود بن کر ذلیل ہو گیا۔ ابلیس نے جاتے جاتے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی۔ اللہ نے مہلت دے دی کیونکہ یہ اللہ کی حکمت کا حصہ تھا۔ اب شیطان کا اصل کام شروع ہونے والا تھا۔ شیطان نے کہا، قسم ہے میں ان کو آگے سے
پیچھے سے دائیں سے بائیں سے گھیروں گا، میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا اور اکثر کو ناشکرا بناؤں گا۔ ادھر اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں رہنے کی اجازت دی۔ جنت ایک بے مثال جگہ تھی جہاں ہر نعمت موجود تھی، کھانے پینے کی کوئی کمی نہ تھی اور ہر طرف سکون تھا۔ حضرت آدم جنت میں گھومتے پھرتے تھے لیکن اندر ہی اندر ایک خالی پن محسوس کرتے تھے، انہیں کسی ہم جنس ساتھی کی ضرورت تھی۔ اللہ نے یہ احساس دیکھا اور رحم فرمایا۔ ایک بار جب حضرت آدم علیہ السلام آرام کر رہے تھے تو اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب آدم بیدار ہوئے تو ان کے پاس ایک خوبصورت ہم سفر تھی۔ حضرت آدم نے حضرت حوا کو دیکھ کر پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں حوا ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے لیے بنایا ہے۔ آدم بہت خوش ہوئے اور دونوں نے جنت میں رہنا شروع کر دیا۔ اللہ نے دونوں کو حکم دیا کہ جنت میں جہاں چاہو رہو، جو چاہو کھاؤ، لیکن ایک درخت کے قریب ہرگز مت جانا۔ وہ ممنوع درخت ایک آزمائش تھی اور اس کا احترام ضروری تھا۔ حضرت آدم اور حوا خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ ہر طرف پھل تھے، ہر طرف نہریں تھیں، انہیں کسی چیز کی کمی نہ تھی اور وہ اللہ کی نعمتوں میں غرق تھے۔ لیکن شیطان ملعون چین سے نہیں بیٹھا، وہ باہر بیٹھا سوچتا رہا کہ آدم کو کیسے نقصان پہنچاؤں۔ اسے ممنوع درخت کا علم تھا اور اسی کو اس نے اپنا ہتھیار بنایا۔ شیطان کسی طرح جنت میں داخل ہوا اور حضرت آدم اور حوا کے پاس پہنچا۔ اس نے بہت میٹھی میٹھی باتیں شروع کی اور خیر خواہ بن کر وسوسے ڈالنے لگا۔ شیطان نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک بہت بڑے راز کی بات بتاؤں؟ اللہ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کیونکہ اس کا پھل کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہو گے۔ شیطان نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ میں تمہارا دوست ہوں اور سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کی میٹھی باتوں نے حضرت آدم اور حوا کے دلوں میں اثر کرنا شروع کر دیا۔ حضرت آدم اور حوا بھول گئے کہ اللہ نے ان کو کیا حکم دیا تھا۔ شیطان کے وسوسوں نے کام کیا اور وہ آہستہ آہستہ ممنوع درخت کی طرف کھینچتے چلے گئے۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب حضرت آدم اور حوا نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، ان کے جسم سے جنتی لباس اتر گیا اور وہ گھبرا گئے۔ اس لمحے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے۔ دل میں ندامت اور شرم کی لہر دوڑ گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ نے آواز دی کہ اے آدم، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہ آواز سن کر دونوں کانپ اٹھے۔ حضرت آدم اور حوا نے فوری توبہ کی۔ انہوں نے اللہ کے سامنے عاجزی سے کہا، اے اللہ، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی فیصلہ سنایا کہ اب جنت میں رہنا ممکن نہیں، تم زمین پر جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا، تم سب نیچے جاؤ، زمین پر تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ایک مدت تک رہو گے۔ زمین تمہاری قیام گاہ اور وہیں تمہیں مرنا ہوگا۔ حضرت آدم اور حوا جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ کچھ روایات کے مطابق آدم علیہ السلام ہندوستان کے علاقے سری لنکا میں اتارے گئے اور حضرت حوا جدہ کے قریب اتری۔ زمین جنت سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں گرمی تھی، سردی تھی، بھوک تھی اور پیاس تھی اور محنت کرنی پڑتی تھی۔ حضرت آدم کو پہلی بار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت آدم برسوں تک روتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ وہ حضرت حوا سے بھی بچھڑ گئے تھے۔ دونوں الگ الگ جگہوں پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کئی سال بعد اللہ نے حضرت آدم اور حوا کو ملایا۔ یہ ملاقات مکہ مکرمہ کے قریب جبل عرفات پر ہوئی۔ دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت آدم نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ زمین پر پہلی عبادت گاہ تھی۔ انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کا راستہ سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت لمبی عمر پائی اور اپنی اولاد کو توحید کا سبق دیا۔ وہ پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ ان کی کہانی آج بھی ہمیں سبق دیتی ہے کہ تکبر تباہی اور توبہ نجات ہے۔